بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 5079۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک جہاد سے واپس ہو رہے تھے۔ میں نے اپنے اونٹ کو جو سست تھا تیز چلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اتنے میں میرے پیچھے سے ایک سوار مجھ سے آ ملا اور اس نے اپنا نیزہ میرے اونٹ کو چبو دیا۔ اس کی وجہ سے میرا اونٹ تیز چل پڑا، جیسا کہ کسی عمدہ قسم کے اونٹ کی چال تم نے دیکھی ہوگی۔ اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مل گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، جلدی کیوں کر رہے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ ابھی میری شادی نہیں ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ کنواری سے یا بیوہ سے؟ میں نے عرض کیا کہ بیوہ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ کسی کنواری سے کیوں نہ کی تم نے، کہ تم اس کے ساتھ کھیل کود کرتے اور وہ تمہارے ساتھ کرتی۔ بیان کیا کہ جب ہم مدینہ میں داخل ہونے والے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ اور رات ہو جائے تب داخل ہونا، تاکہ پریشان بالوں والی کنگھا کر لویں جس کے شوہر موجود نہیں تھے وہ اپنے بال صاف کر لیں۔ حدیث نمبر 5080۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا اور انہوں نے عرض کی کہ میں نے شادی کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے دریافت فرمایا کہ کس سے شادی کی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ ایک عورت سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کنواری سے کیوں نہ کی، کہ تم اس کے ساتھ کھیل کود کرتے؟ محارب نے کہا، پھر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد عمرو بن دینار سے بیان کیا تو انہوں نے کہا، میں نے جابر بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ہے، مجھ سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اس طرح بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ تم نے کسی کنواری عورت سے شادی کیوں نہ کی، کہ تم اس کے ساتھ کھیل کود کرتے اور وہ تمہارے ساتھ کھیلتی۔ حدیث نمبر 5081۔ حضرت عروہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے شادی کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ میں آپ کا بھائی ہوں، تو عائشہ سے نکاح کیسے کریں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی دین اور اس کی کتاب پر ایمان لانے کے رشتہ سے تم میرے بھائی ہو اور عائشہ میرے لیے حلال ہے۔ حدیث نمبر 5082۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ پر سوار ہونے والی عرب عورتوں میں بہترین عورت قریش کی صالحہ عورت ہوتی ہے، جو اپنے بچے سے بہت زیادہ محبت کرنے والی اور اپنے شوہر کے مال و اسباب میں اس کی بہت عمدہ نگہبان و نگران ثابت ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 5083۔ حضرت ابو بردہ نے بیان کیا کہ اپنے والد سے انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے پاس لونڈی ہو تو اسے تعلیم دے اور خوب اچھی طرح دے، اسے ادب سکھائے اور پوری کوشش اور محنت کے ساتھ سکھائے، اور اس کے بعد اسے آزاد کر کے اس سے شادی کر لے تو اسے دوہرا ثواب ملتا ہے۔ اور اہل کتاب میں سے جو شخص بھی اپنے نبی پر ایمان رکھتا ہو اور مجھ پر ایمان لائے تو اسے دوہرا ثواب ملتا ہے، اور جو غلام اپنے آقا کے حقوق بھی ادا کرے اور اپنے رب کے حقوق بھی ادا کرے اسے دوہرا ثواب ملتا ہے۔ عامر شعبی اپنے شاگرد سے اس حدیث کو سنانے کے بعد کہا کہ بغیر کسی مشقت اور محنت کے اسے سیکھ لو۔ اس سے پہلے طالب علموں کو اس حدیث سے کم کے لیے بھی مدینہ تک کا سفر کرنا پڑتا تھا۔ ابو بکر نے بیان کیا ابو حسین سے، انہوں نے ابو بردہ سے، انہوں نے اپنے والد سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اس شخص نے لونڈی کو باندی کو نکاح کے لیے آزاد کر دیا اور یہی آزادی اس کا حق مہر مقرر کی۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے 3 مرتبہ کے سوا کبھی دین میں جھوٹ بات نہیں نکلی۔ ایک مرتبہ آپ ایک ظالم بادشاہ کی حکومت سے گزرے، آپ کے ساتھ آپ کی بیوی سارہ علیہ السلام تھی۔ پھر پورا واقعہ بیان کیا کہ بادشاہ کے سامنے آپ نے سارہ علیہ السلام کو اپنی بہن یعنی دینی بہن کہا۔ پھر اس بادشاہ نے سارہ علیہ السلام کو آجر یعنی ہاجرہ کو دے دیا۔ بی بی سارہ علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کافر کے ہاتھ کو روک دیا اور آجر یعنی ہاجرہ کو میری خدمت کے لیے دلوا دیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اے آسمان کے پانی کے بیٹو یعنی اے عرب والو، یہی ہاجرہ علیہ السلام تمہاری ماں ہے۔ حدیث نمبر 5085۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر اور مدینہ کے درمیان 3 دن تک قیام کیا، اور یہی ام المومنین صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خلوت کی۔ پھر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولیمہ کی مسلمانوں کو دعوت دی۔ اس دعوت ولیمہ میں نہ تو روٹی تھی اور نہ گوشت تھا۔ دسترخوان بچھانے کا حکم ہوا تو اس پر کھجور، پنیر اور گھی رکھ دیا گیا، اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ تھا۔ بعض مسلمانوں نے پوچھا کہ صفیہ امہات المومنین میں سے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح کیا ہے یا لونڈی کی حیثیت سے آپ نے ان کے ساتھ خلوت کی ہے؟ اس پر کچھ لوگوں نے کہا اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے پردہ کا انتظام فرمائے تو اس سے ثابت ہوگا کہ وہ امہات المومنین میں سے ہیں، اور اگر ان کے لیے پردہ کا اہتمام نہ فرمائے تو اس سے ثابت ہوگا کہ وہ لونڈی کی حیثیت سے آپ کے ساتھ ہیں۔ اور پھر جب کوچ کرنے کا وقت ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے اپنی سواری پر بیٹھنے کے لیے جگہ بنائی اور ان کے لیے پردہ ڈالا تاکہ وہ لوگوں کا نظر نہ آئے۔ حدیث نمبر 5086۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کیا اور ان کی آزادی ان کا مہر قرار دیا۔ حدیث نمبر 5087۔ حضرت سال بن سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئی اور عرض کیا یا رسول اللہ، میں آپ کی خدمت میں اپنے آپ کو آپ کے لیے وقف کرنے حاضر ہوئی ہوں۔ راوی نے بیان کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر آپ نے نظر کو نیچا کر لیا اور پھر اپنا سر جھکا لیا۔ جب اس عورت نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے متعلق کوئی فیصلہ نہیں فرمایا تو وہ بیٹھ گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، اگر آپ کو ان سے نکاح کی ضرورت نہیں ہے تو ان سے میرا نکاح کر دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ تمہارے پاس مہر کے لیے کوئی چیز ہے؟ انہوں نے عرض کیا نہیں، اللہ کی قسم یا رسول اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اپنے گھر جاؤ اور دیکھو، ممکن ہے تمہیں کوئی چیز مل جائے۔ وہ گئے اور واپس آ گئے اور عرض کیا اللہ کی قسم میں نے کچھ نہیں پایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوہے کی انگوٹھی بھی مل جائے تو لے آؤ۔ وہ گئے اور واپس آئے اور عرض کیا اللہ کی قسم یا رسول اللہ، میرے پاس لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں، البتہ میرے پاس ایک تہمد ہے، انہیں خاتون کو اس میں سے آدھا دے دیجیے۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ان کے پاس چادر بھی نہیں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے اس تہمت کا کیا کرے گی؟ اگر تم پہنو گے تو ان کے لیے اس میں سے کچھ نہیں بچے گا، اور اگر پہن لے تو تمہارے لیے کچھ نہیں بچے گا۔ اس کے بعد وہ صحابی بیٹھ گئے، کافی دیر بیٹھے رہے۔ جب وہ کھڑے ہوئے تو
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھا کہ وہ واپس جا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلوایا۔ جب وہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں قرآن مجید کتنا یاد ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ فلاں فلاں صورتیں یاد ہیں۔ انہوں نے گن کر بتائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تم انہیں بغیر دیکھے پڑھ سکتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر جاؤ، میں نے تمہیں تمہارے نکاح میں دیا ان صورتوں کے بدلے جو تمہیں یاد ہیں۔